اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور مالک کوثر محبوب دلبر احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد تقریب سعید جمعۃ المبارک آج کے اس پرنور ماحول کے اندر میری گفتگو کا عنوان ہے ایک یادگار مجلس کا تذکرہ۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ وہ میری زبان سے کلمت الحق جاری فرمائے اور سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان میں بیٹھیے اور صبر کے ساتھ، محبت اور خلوص کے ساتھ ان کے ساتھ شفقت فرمائیے۔ وہ لوگ جو صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کا مقصد صرف رضائے الہی ہے اور صرف آپ کی محبت میں بیٹھتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے بیٹھتے ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ نے یہ حکم صادر اس لیے فرمایا کیونکہ میرے آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ حضور علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے۔ صحابہ کے دل دین سیکھنے کا، ان کے دل کے اندر دین سیکھنے کا بڑا شوق تھا، علم حاصل کرنے کی اتنی طلب تھی کہ اللہ رب العزت کو بھی وہ طلب پسند آ گئی۔ چنانچہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا محبوب ان کے درمیان بیٹھیے، ان کو اپنے ملفوظات، اپنی گفتگو، اپنے اقوال سنایا کیجیے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح شام آپ کے رب کی تسبیح بیان فرماتے ہیں، آپ کے رب کو یاد کرتے ہیں اور وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف لے کے آئے تو سنن ابی داؤد میں یہ بات موجود ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف جس وقت لے کے آئے تو صحابہ کو دیکھا کہ وہ ذکر و اذکار میں مشغول ہیں۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کس وجہ سے یہاں پہ ہو، تو کیا کر رہے ہو، کیا عمل اپنا رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اللہ کی محبت میں، آپ کی محبت میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت بھی وہاں پہ رونق افروز ہو گئے، اور میرے نبی علیہ السلام کا ماحول اور انداز اس انداز کا تھا کہ جیسے آسمان پہ چاند کے گرد ستارے ہیں، اسی طرح حضور کے گرد صحابہ کرام تھے، یار تھے، حضور کے دوست تھے، غلام تھے۔ اور ویسے بھی حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ستاروں کی مانند کہا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ تو آج میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ یادگار مجلس پر بات کی جائے گی۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ وہ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے۔ ایک ایسی مجلس، ایک ایسی محفل، ایک ایسا ماحول، ایک ایسی رونق، ایک ایسا منظر کو جو ایک مثالی منظر ہے، جو ایک ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جو حضور کا وہ انداز، وہ صحابہ میں بیٹھ کے بیان فرمانا، جس مجلس کو بنانے کے لیے میرے اللہ رب العزت حکم صادر فرمائے، اور جس مجلس کے اندر، جس محفل کے اندر حضور علیہ السلام کے چاروں یار اکٹھے ہوں اور حضور علیہ السلام اپنے دل کی باتیں بیان فرمائیں، اور حضور کی باتوں کو سن کر صدیق اکبر بھی اپنے دل کی باتوں کا اظہار کر دیں، اور حضور علیہ السلام کی باتوں کو سن کر عمر فاروق بھی اپنے دل کی باتوں کا اظہار کریں،
عثمان غنی بھی اظہار کریں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اظہار فرمائیں، جبریل بھی اظہار کریں، تو اس محبت پر خالق کائنات بھی اپنی پسندیدہ چیزوں کا اظہار فرما دے، پھر اس مجلس جیسی کوئی مجلس ہو سکتی ہے، اس محفل جیسی کوئی محفل ہو سکتی ہے، اس جیسا کوئی ماحول ہو سکتا ہے؟ آئیے ہم اسی پہ ہی بات کرتے ہیں۔ کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے اندر رونق افروز ہیں، تو میرے مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی 3 پسندیدہ چیزوں کا اظہار فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا میں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ اب یہاں پہ میرے آقا رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہا کہ دنیا میں مجھے یہ 3 چیزیں پسند ہیں، آپ نے فرمایا دنیاکم، تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ اس بات پر بھی محبوب علیہ السلام کے الفاظ، اس جملے پر اتنی حکمت ہے کہ حضور خود کو دنیا سے لا تعلق فرما رہے ہیں کہ دنیا کے ساتھ میرا تعلق نہیں ہے، میرا تعلق ہے تو خالق کائنات سے ہے۔ یہ محبوب علیہ السلام ہمیں سبق، ہر لمحے سبق، کیونکہ حضور کا آنا ہی یہی تھا، آنا یہی تھا، مقصد یہی تھا، ان کی تشریف آوری ہونی جو تھی اس کا جو مین سبب تھا یہی تھا کہ انسان کو انسانیت سکھائی جائے اور بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھایا جائے، تاریکیوں میں گھومنے والوں کو روشنی کی طرف لے کے آیا جائے، جو جاہل تھے ان کو پڑھایا جائے، جن کے پاس کوئی چیز نہیں تھی ان کو سب کچھ عطا کیا جائے۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز ہے۔ حضور نے فرمایا دنیاکم، تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ خوشبو مجھے دنیا میں بڑی پسند آئی ہے۔ دوسرے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیک بیوی اچھی ہوتی ہے، یہ بھی مجھے دنیا میں پسند آئی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ بھی دنیا میں مجھے بڑی پسند ہے۔ یہ 3 چیزوں کا اظہار حضور علیہ السلام نے کیا، یعنی کہ محبوب علیہ السلام نے 3 چیزوں کا اظہار کیا۔ دنیا کے اندر محبوب علیہ السلام کو 3 چیزیں پسند آئی۔ نمبر 1 خوشبو اچھی لگتی ہے، دوسرے نمبر پر فرمایا دنیا کے اندر اچھی بیوی ہے وہ مجھے اچھی لگی ہے، اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ مجھے بڑی پسند ہے، مجھے اچھی لگی ہے، مجھے محبوب ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی، دل کا اظہار فرمایا، اپنی پسندیدہ چیز کا اظہار کیا، محبوب چیز کی وضاحت فرمائی، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے میں آپ کا چہرہ دیکھتا رہوں، مجھے یہ بہت محبوب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنا مال آپ پر خرچ کرتا رہوں، یہ بھی مجھے محبوب ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ آپ کے نکاح میں میری بیٹی ہے، یہ بھی مجھے بڑا محبوب ہے۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پہلی بات یہ ہے امر بالمعروف کرنا مجھے بہت پسند ہے، یہ مجھے محبوب ہے۔ دوسرا نہی و عن المنکر کرنا، برائی سے روکنا، یہ مجھے بہت محبوب ہے، پسند ہے۔ تیسرے نمبر پر سادہ لباس پہننا مجھے بہت پسند ہے۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمایا، محبوب چیزیں کا اظہار فرمایا، تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں۔ عرض کی پہلی بات تو یہ ہے بھوکھوں کو کھانا کھلانا مجھے بہت پسند ہے۔ دوسرے نمبر پر ننگے لوگوں کو کپڑا پہنانا مجھے بہت پسند ہے، اور تیسرے نمبر پر یا رسول اللہ قرآن کی تلاوت کرنا بڑا محبوب ہے۔
اب جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی 3 محبوب چیزیں بتائیں تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو پھر کیا ہی کہنا، جب یہ 3 بات کریں تو علی نہ کریں تو یہ ہو نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، 3 چیزیں محبوب ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ پہلی بات تو یہ ہے مہمانوں کو ان کی مہمان نوازی کرنا، مہمانوں کو کھانا کھلانا، ان کی میزبانی کرنا مجھے بڑا محبوب ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا، کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ گرمی کے روزے رکھنا مجھے بہت محبوب ہے، اور تیسرے نمبر پر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بڑا محبوب ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اظہار فرمایا تو جبریل علیہ السلام بھی آگے۔ یہ کیسا منظر ہے، کیسا ماحول ہے، کیسی مجلس ہے کہ جہاں پہ حضور علیہ السلام کے خلفائے راشدین موجود ہیں، حضور بھی اپنا اس پسندیدہ چیزوں کا، محبوب چیزوں کا اظہار فرما رہے ہیں، وہاں پہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی ارشاد فرما رہے ہیں، اور وہاں پہ جبریل بھی اتر رہے ہیں۔ جبریل آگے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں۔ عرض کی پہلی بات تو یہ ہے عبادت گزار غریبوں سے محبت کرنا بڑا محبوب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کثیر العیال تنگ دست لوگوں سے محبت کرنا بڑا پسند ہے، اور تیسرے نمبر پر جو گمراہ لوگ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو سیدھے راستے پر چلانا مجھے بڑا محبوب ہے۔ جب اپنی 3 محبوب چیزوں کا اظہار کر لیا تو بعد میں کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ کی طرف سے بھی پیغام آ گیا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا محبوب ہمیں بھی 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام یہ ہے، پہلا بندہ وہ ہے کہ جو فاقے پر صبر کرتا ہے، شکوے شکایتیں نہیں کرتا، یہ اللہ کو بڑا ہی محبوب ہے۔ دوسرے نمبر پر کہا نیکی میں سبقت کرنے والا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہوتا ہے، اور تیسرے نمبر پر کہا گناہوں پر نادم ہونے والا، شرمندہ ہونا اور معافی مانگنے والا، آنکھوں سے آنسو بہانے والا، ندامت کرنے والا بھی اللہ کو بڑا محبوب ہو جاتا ہے۔ اب یہ مجلس ہے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور حضور کے صحابہ موجود ہیں، خلفائے راشدین موجود ہیں، کیسا ماحول ہوگا۔ اب آئیے اس کی وضاحت بیان کرتے ہیں۔ کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کہا صحابہ حضور تو قیامت تک کی خبریں رکھنے والے ہیں، میرے کملی والے محبوب ما کان و ما یکون کی خبریں رکھنے والے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ اس کی ذرا وضاحت سنیے، اس کا تجزیہ سنیے، محققین نے کیا اس کی وضاحت فرمائی، مفسرین نے کیا اس کی وضاحت فرمائی، اس کا فلسفہ کیا ہے۔ 3 چیزیں حضور نے فرمایا خوشبو لگانا، مجھے خوشبو بہت پسند ہے۔ یاد رکھو خوشبو سے انسان کا بدن پاک ہوتا ہے، انسان نہا کے اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگاتا ہے تو دوسرے کو سکون ملتا ہے، تو انسان کا ظاہر پاک ہو جاتا ہے۔ جب بندہ بیوی کے پاس ہوتا ہے تو بیوی کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے انسان کے خیالات پاک ہو جاتے ہیں، تو پتہ چلا کہ انسان کے خیال پاک ہوتے ہیں، تو حضور کو اسی لیے پسند ہے دنیا کے اندر نیک بیوی، اور نیک بیوی اپنے خاوند کو تسکین پہنچاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو بڑی محبوب ہے۔ تو اس بات سے یہ واضح ہو رہا ہے خوشبو سے جسم پاک ہوتا ہے، اچھی اور نیک بیوی سے خیالات پاک ہوتے ہیں، اور نماز پڑھنے سے بندے کا دل پاک ہو جاتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 محبوب چیزیں ہیں، یعنی کہ تن من بندے دا پاک ہو جاتا ہے۔ تن من پاک کس طرح ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کیا پسند کریں، بندے کا ظاہر بھی پاک ہو اور بندے کا باطن بھی پاک ہو، بندے کا جسم بھی پاک ہو، بندے کا دماغ بھی گناہوں سے پاک ہو، شیطانی وسوسات سے پاک ہو، اور بندے کا دل بھی پاک ہونا چاہیے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور فحش کاموں سے روکتی ہے۔ تو اس سے واضح ہو رہا ہے جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے،
کھڑا ہو کے معافی مانگتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، سجدے میں گڑ گڑاتا ہے، رکوع میں گڑ گڑاتا ہے، قیام میں اس کی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور میرے مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں اور اس کا دل بھی پاک کر دیتا ہے۔ کیونکہ نماز جو ہے یہ خالق کائنات کی طرف سے تحفہ ہے۔ پہلے زمانوں کے اندر، آج بھی اس دور کے اندر، ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے پاس جاتا تھا جاتا ہے تو وہ تحفے تحف دیتا ہے۔ پچھلے زمانوں کے اندر بھی قیمتی تحفے ہوتے تھے، ہلکے تحفے کوئی بادشاہ دوسرے کو نہیں دیتا۔ تو پھر غور کرو، دنیا دار اگر بادشاہ دوسرے بادشاہ کے پاس جائے تو وہ اس کو تحفہ کتنا عظیم دیتا ہے، تو اگر کملی والے محبوب اپنے رب کی بارگاہ میں معراج کی رات جائیں تو اللہ تبارک و تعالی نماز کا تحفہ دے تو وہ کتنا عظیم تحفہ ہوگا، کتنا کمال تحفہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تو مصطفیٰ کو معراج کروا کے یہ تحفہ عطا کیا، تو میرے محبوب علیہ السلام نے کیسا ہم پہ کرم فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم مسلے پہ کھڑے ہو جاؤ اور نماز ادا کرو اس طرح جس طرح ادا کرنے کا حق ہے، تو تیری یہ نماز جو ہے معراج بن جائے گی۔ حضور نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، تو وہ معراج کیا ہے، وہ عروج کیا ہے، وہ مقام کیا ہے، کس وجہ سے جب امتی کو مقام ملتا ہے تو میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے کہ میں چاہتا ہی یہی تھا کہ میرا امتی جو ہے اتنے عروج پر پہنچے، میرا امتی گرے نہ، میرا امتی عروج پر پہنچے، بلندی پر پہنچے، کامیاب ہو جائے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ یہ محبوب علیہ السلام کی پسندیدہ چیزیں ہیں۔ اب آج یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آپ نے جب کہا کہ مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں، تو حضرت صدیق اکبر بھی اٹھ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی 3 چیزیں ہی عزیز ہیں۔ کتنا دیکھیے کہ حضور کی ایک ایک لفظ حرف پر کس طرح خیال ہے ان کا، کتنا غور کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو فوری طور پہ اظہار کر رہے ہیں۔ تو اظہار تب ہی ہوگا نا جب ان کا عمل ہے، تو ان کا عمل پھر پتہ چلا کہ حضور کی طرف ہی ان کا رخ رہتا تھا۔ تو پہلے جو آپ نے کہا کہ مجھے محبوب کیا ہے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا، یا رسول اللہ سب سے مجھے کوئی محبوب چیز ہے تو وہ صرف اور صرف آپ کا چہرہ مبارک دیکھنا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے چہرے کو تکتے رہنا۔ ویسے بھی صحابہ حضور کے چہرے کو تکتے رہتے تھے۔ ایک بوڑھے صحابی تھے، وہ اکثر اوقات نبی علیہ السلام کی محفل میں آتے اور آ کر بیٹھے رہتے، خاموشی سے بیٹھے رہتے، حضور کا چہرہ تکتے رہتے، پھر کچھ دیر کے بعد اٹھ کے چلے جاتے۔ ایک دن میرے آقا رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کوئی بات نہیں کرتے۔ اب حضور کو علم بھی ہے، لیکن حضور ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں ان کی محبت کا جو انداز ہے اس کا اظہار کروا کے قیامت تک والے لوگوں کو اس کی مثال بنانا چاہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ جان احمد پوچھ رہے ہیں کہ آپ بات نہیں کرتے۔ وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں پہ بات کرنے کے لیے نہیں آتا، میں صرف آتا ہوں تو آپ کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے ہی آتا ہوں۔ اب دیکھیے کہ جب حضور علیہ السلام نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں گھر جاتا ہوں اور جا کر بے چین ہو جاتا ہوں، پھر مجھے بھوک ہوتی ہے تو صرف آپ کے چہرہ دیکھنے کی بھوک ہوتی ہے، آپ کے علاوہ مجھے کچھ سوجتا ہی نہیں ہے۔ جب آپ کے چہرے کو دیکھ لیتا ہوں میرے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ تو کائنات کے اندر کچھ اللہ تعالیٰ نے سب سے خوبصورت کوئی چیز بنائی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے۔ ایسے نہیں کہہ دیا یہ گولڑا شریف کے تاجدار نے پیر مہر علی شاہ صاحب نے، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ حضور یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر تو مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی نا، تو حضور کا چہرہ دیکھ کر صحابہ نے تو گردنیں ہی کٹوا دی۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کا انداز ہی نرالا ہے۔ تو یہ صحابہ سے پوچھ کے دیکھیے، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ مجھے تو محبوب ہے آپ کا چہرہ دیکھنا، میں تو آپ کے چہرے کو تکتا رہوں بس یہی کافی۔
पसंद है मुझे, तो अल्लाह को ऐसी अदा पसंद आई, ऐसी अदा पसंद आई। वो गारे सोर वाली रात को याद करो, इतना ऊंचा पहाड़ है, उतनी दूर जाना कितना मुश्किल है, लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने कंधों पे बिठा के हजूर को गारे सोर में ले गए। मैं पूछता हूँ सिद्दीक़ अकबर आप इतना अमल क्यों कर रहे हैं, तो जवाब उनके मुख्तलिफ अंदाज से मेरे तख़य्युल के अंदर ही मिलेंगे कि मुझे इनसे मोहब्बत है, मैं ख़त्म नबूवत की हिफाजत कर रहा हूँ, मैं नमूसे रसालत की हिफाजत कर रहा हूँ, मेरे आका हैं, सारी कायनात की अमानत मेरे पास है, अल्लाह ने मेरे मेरे नसीब कितने खुश नसीब कर दिए हैं, मेरे वक्त मेरे जाग उठे हैं, लेकिन उनमें से एक काम तो यही भी है, और लोगों समझो कायनात के अंदर देखो, आज जिस मकसद के लिए सारी ज़िंदगी गुजारी है और गुजार रहा हूँ, उस कायनात के अंदर जो सबसे महबूब चीज़ है वो मैं कंधों पे उठा के लेके जा रहा हूँ, गारे सोर में लेके जा रहा हूँ, ताकि कोई देखे ही ना, देखे तो हजूर के चेहरे को सिर्फ सिद्दीक़ अकबर ही देखे, उस वक़्त कोई और हो ही ना, उस वक़्त कोई और देखने वाला ही ना हो, खुदा की ज़ात हो, मुस्तफ़ा की ज़ात हो या सिद्दीक़ अकबर की ज़ात हो। ये देखिए कुरान पढ़ के देखिए ना, कुरान के अंदर पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं, और ऐसे जुमले हैं मुस्तफ़ा जन रहमत के और सिद्दीक़ अकबर के, अल्लाह ने उस जुमलों को अपना कलाम बना के पेश कर दिया। सान यसनैनी इज़ हुमा फिल गार, ये अल्लाह तबारक व तआला उस अल्फाज को अपना कलाम बना रहा है। यार कैसी सोचने वाली बात है कि किसी बशर का कलाम अल्लाह अपना हिस्सा बनाए, देखने वाली बात है। पता चला ये कायनात की अजीम हस्तियाँ थी। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सिद्दीक़ अकबर की गोद में है। यूँ समझ लीजिए कि एक रेल के ऊपर हजूर का चेहरा नहीं, वो कुरान है, तो सिद्दीक़ अकबर कुरान की तलावत कर रहे हैं। वो देखे सांप भी डस रहा है, आँखों से आंसू आ रहे हैं, वो आंसू गिरते हैं हजूर की रुखसार पर। मैं तो कहता हूँ जिस तरह शबनम के कतरे गुलाब पर गिरते हैं तो कतरों को गुलाब से खुशबू मिलती है, इसी तरह सिद्दीक़ अकबर के आंसू भी हजूर के चेहरे पर गिरे तो हजूर के चश्मे मुबारक खुल गई। हजूर ने फरमाया सिद्दीक़ अकबर रो क्यों रहे हो? अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सांप ने डसा है। मैं कहता हूँ सांप ने डसा नहीं है, सांप भी इश्क के अंदर मजबूर हो के उसने बोसा किया, डंग लग गया। सांप भी कहता था इस चेहरे को मैं देखूंगा, सिद्दीक़ अकबर कहते थे मैं देखूंगा। आपस में ये तकरार हुआ, मुकालमा हुआ एड़ी के साथ। एड़ी कहती है नहीं सिद्दीक़ अकबर को देखने दे, सांप कहता नहीं मुझे देखने दे, मैं भी अरसा दराज से चला हूँ। ये हजूर के चेहरे को देखने का आलम है। कायनात के अंदर अगर चेहरा देखा है तो सिद्दीक़ अकबर ने ही देखा है। कैसा देखा है कि कोई और मौजूद ही नहीं है। सांप को भी नहीं देखने दे रहे। रज रज के हजूर दियां ज़ियारतां कीतियां, रज रज के हजूर नूं वेख्या, ਉਹ अंदर वेख्या जे यूसुफ नूं ਉਂਗਲੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ, आका दे दीवानियां ने जाना वार सुटियां। मुस्तफ़ा जंद रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा चेहरा कमाल। सुहाबा कराम हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहने लगे या रसूलल्लाह मैनू तुहाड़ा चेहरा वेखना बड़ा पसंद है, मैं तो सिर्फ दिल करदा तुहाड़ा चेहरा ही वेंदा रवां। सुभान अल्लाह, सुभान, कैसा इजहार फरमाया, कैसा इजहार फरमाया। उस मौके पर कोई और भी तो हो सकता था, लेकिन सिद्दीक़ अकबर का इजहार देखिए। आज सुनकर ये बात पढ़कर कलेजे के अंदर ठंड पड़ जाती है कि खुश नसीब हैं हम जिनके इमाम, पूरी उम्मत के इमाम, जिनके पीछे उमर फ़ारूक भी खड़े होते रहे, जिनके पीछे उस्मान गनी भी खड़े होते रहे, जिनके पीछे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होते रहे, जिनकी शान ये है कि मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपनी ज़िंदगी के अंदर ही मुसल्ला उनको अता फरमाया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा प्यार करते, शफ़क़त करते सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला। वो कुछ भी मांग सकते थे, कुछ भी ज़ाहिर कर सकते थे, लेकिन वो उनके सदक़े जाइए, उनकी मोहब्बत पर वो कहते हैं या रसूलल्लाह मुझे तो बस देखना है तो आपका चेहरा ही पसंद है, आपका चेहरा देखना मुझे बड़ा महबूब है। दूसरे नंबर पर अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपना माल खर्च करना बहुत महबूब है। जब ये बात की, ये देखिए कितना अजीम लफ्ज़ है। उन्होंने वाकई ही अपनी पूरी ज़िंदगी जो है मुस्तफ़ा जंद रहमत के ऊपर उन्होंने माल खर्च कर दिया। वो वाक़या मैं आपके गोश गुजार कर देना चाहता हूँ।
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی، ایک دن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مال بھائی اللہ کی راہ میں. اب حضور کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن حضور علیہ السلام کا ہر عمل ہمارے لیے مشعل راہ اور تعلیم ہے کہ میں تو کر لوں گا، آپ نہیں کر سکیں گے، اس لیے میں اس انداز میں کر جاتا ہوں. اگر آپ اس طرح کریں گے آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا اور اس کا کام کرنے کا بھی ثواب مل جائے گا، اور آپ کا ہر عمل میرا جو ہے نا، میرا ہر عمل آپ کے لیے مشعل راہ ہوگا. آپ مجھے دیکھیں گے تو عمل کریں گے، کامیابی ہی کامیابی ہو جائے گی. مصطفیٰ جان رحمت نے کہا کہ صحابہ آؤ لے آؤ مال. اس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صدقے جائیے، ان کے پاس کافی مال تھا. وہ عرض کرنے لگے، دل میں خیال ان کے آیا کہ آج صدیق اکبر سے بڑھوں گا میں، کیونکہ صدیق اکبر ہر دفعہ مجھ سے زیادہ مال لا کر سبقت لے جاتے ہیں، آج میں ہی سبقت لے جاؤں گا، بڑھ جاؤں گا ان کے حضور کی بارگاہ میں. میرا مقام زیادہ ہوگا کیونکہ میں زیادہ مال خرچ کروں گا. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے تو کافی مال لے کے آئے، اونٹوں پہ لدا ہوا مال ہے. تو حضور علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا عمر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں. اب دیکھیے کہ حضور حضرت سیدنا عمر فاروق کی دل کی کیفیت بھی جان رہے ہیں اور گھر کا ماحول بھی جان رہے ہیں. حضور نے فرمایا صدیق اکبر عمر فاروق گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں. عرض کی یا رسول اللہ میں جتنا لے کے ہوں اتنا میں گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ آیا ہوں. جب یہ بات کی آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا. اتنے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے. تو وہ لے کے تو مال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا نہیں تھا جتنا ان کے پاس تعداد کے لحاظ سے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صدیق اکبر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں. عرض کی یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے صرف اللہ اور اس کا رسول ہی چھوڑ کے آیا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کے کوئی سبقت لے سکتا ہی نہیں ہے، ان کی کوئی مثل ہی نہیں ہے، ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، ان کے کوئی مقابلہ کر سکتا ہی نہیں ہے. جو ان کی دل کی کیفیت ہے، جو یہ خرچ کر سکتے ہیں وہ کر سکتا ہی نہیں ہے. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ ہے ان کے متعلق. آج ہمارا ماحول دیکھو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہمارا خیالات کس طرح کے لوگ، بعض ایسے لوگ ہیں کہ ان کے خیالات کچھ اور ہیں، لیکن سیدنا عمر فاروق کے خیالات دیکھیے. وہ جب یہ منظر دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمر کہہ رہے ہیں کہ صدیق اکبر سے کوئی بڑھ سکتا ہی نہیں ہے. تو حقیقت میں ہے واقعی صدیق اکبر سے کوئی بڑھ سکتا ہی نہیں ہے امت میں سے. جس وقت یہ عمل ہوا تو میرے مصطفیٰ جان رحمت نے نظر دوڑائی تو دیکھا کہ آسمان پہ آسمان پر فرشتوں نے بھی وہ لباس پہنا ہوا ہے جس طرح کا صدیق اکبر نے پہنا ہوا ہے. سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ لے آئے، سب کچھ قربان کر دیا. پھر تو اپنے جسم پر وہ بوری کا لباس پہن لیا، وہ ٹاٹ پہن لیا. تو حضور کی بارگاہ میں آیا، کہا یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ کے آیا، گھر والوں کے لیے صرف چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. یہ ہمارے لیے سمجھنے کی بات ہے. تو حضور علیہ السلام نے نظر دوڑائی، دیکھا فرشتوں کا لباس. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا جبریل بھی آ گئے. حضور نے فرمایا جبریل یہ کیا منظر دیکھ رہا ہوں. جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صدیق اکبر کی محبت کا انداز تو دیکھیے، ان کا مال خرچ کرنے کا انداز تو دیکھیے، وہ کیسا انداز اپنائے ہوئے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے آپ کی بارگاہ میں سب کچھ لٹا کر خود بوری کا لباس پہن لیا. اللہ کو ایسی ادا پسند آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے فرشتو تم بھی صدیق اکبر کی طرح لباس پہن لو، کیونکہ مجھے وہ لباس بڑا پسند آیا ہے جو لباس پہن کر سب کچھ مال میرے مصطفیٰ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا ہے. یہ بات سوچنے والی ہے. تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ پر مال خرچ کرنا بڑا محبوب ہے. اور تیسرے نمبر پر عرض کی یا رسول اللہ آپ کے نکاح میں میری بیٹی ہو، یہ مجھے بڑا محبوب ہے. تو دیکھیے مصطفیٰ جان رحمت کے نکاح میں حضرت صدیق اکبر کی بیٹی نہیں ہے، وہ بیٹی جو حضور علیہ السلام کو بڑی پسند بیوی تھی، جس کو حضور پیار کے ساتھ حمیرہ کہہ کے پکارتے تھے. آج گنبد خضرا جس جگہ پر ہے، جس جگہ پر حضور آرام فرما رہے ہیں، یہ گھر کس کا ہے؟ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی کا گھر ہے. یہ حضور کی بہت ہی پیاری بیوی، حضرت ہماری روحانی ماں حضرت
उम्म अल-मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर है। अल्लाह को कितना पसंद आई ये अदा। आज देखिए उस घर के गिर्द सुबह भी फरिश्ते दरूद पढ़ते हैं, रात को भी दरूद पढ़ते हैं, आशिक भी पढ़ते हैं, उम्मती भी पढ़ते हैं और अल्लाह के फरिश्ते भी दरूद पढ़ते हैं उस घर के गिर्द। ये ऐसा अंदाज था, ऐसी मोहब्बत थी। तो हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब सिद्दीक़ अकबर ने ये बात की तो अंदाज देखिए, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठ के खड़े हो गए, कहने लगे या रसूलल्लाह मुझे भी 3 चीज़ें पसंद हैं। पहली बात तो ये है, मुझे अमर बिल मारूफ करना बहुत महबूब है, यानी नेकी की दावत देना। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मिजाज इस कदर था कि आप खुद भी नेकी पर जमे रहते और दूसरों को भी जमने की ताकीद करती। आप दुरा उनके हाथ में रहता था, वो आप हर एक को इसकी तरफ लेके जाते। बल्कि एक वाक़या मैं आपके सामने रखता हूँ कि फतूहात काफ़ी जब हो गई ना, उसके बाद काफ़ी मार के हो गए, तो उसके बाद एक वक़्त आया कि फतूहात में कमी आई। यानी कि उस वक़्त जो फ़ौजी थे, सहाबा थे, हजूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम थे, वो थोड़े से फ्री हुए। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अमीर लश्कर को लेटर लिखा, कहा कि इस तरह करो, पहले मुझे ये बताओ कि इस वक़्त फ़ौजियों की क्या सूरत हाल है। अगर वो बिल्कुल फ्री हो चुके हैं या थोड़ा सा वक्त भी निकलता है तो उनको बैठने या लेटने नहीं देना। वो कहते कि जंग यमामा के बाद काफ़ी हद तक हुफ़ाज़ कराम जो सहाबा थे वो शहीद हो गए हैं, लिहाजा इस छोड़ी के अंदर जब थोड़ा सा भी वक्त निकलता है तो ये फ़ौजियों को कह दो कि आप कुरान की तिलावत करें और कुरान हिफ्ज़ करें। आपके इस हुक्म की वजह से, अमल करने की वजह से काफ़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में जो फ़ौजी थे, सहाबी थे, वो सारे हाफ़िज़ कुरान बन गए। अब आपका मिजाज समझे होंगे कि आप थोड़ी देर के लिए भी बेमकसदा फजूल वक़्त बैठना पसंद नहीं करते थे। आप ये पसंद करते थे कि हर वक्त हजूर के ग़ुलाम दीन के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहें। तो वो नेकी, आपका लेटर लिखना, नेकी की दावत देना कि कुरान हिफ्ज़ करें, उस लेटर की वजह से कई हज़ार जो हैं वो हाफ़िज़ कुरान बन गए। इसी तरह आप नहीं अनिल मुनकर का हुक्म करना आपको बड़ा महबूब है। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मुझे दूसरी बात यह है कि बुराई से रोकना, और आपकी ये अमल भी एक हमारे लिए मशअल राह है। इसकी भी मिसाल सुनिए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने माल आया और तकसीम किया। एक अत्तर की शीशी थी। मुख्तलिफ रवायात हैं और मुख्तलिफ अंदाज में हैं। मैंने आपके सामने और भी रवायात बयान की हैं, लेकिन ये भी मैंने पढ़ के आपके सामने रख रहा हूँ कि बात तो कहते हैं ना, वो खुशबू आ रही थी तो फिर वो उन्होंने कहा कि तुझसे खुशबू क्यों आ रही है। लेकिन ये बात रवायत जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि आपने वो बैतुल माल की जो एक खुशबू की शीशी थी वो फ़रोख्त करनी, ये वो तकसीम करनी थी, तो उसके लिए आपने अपनी बीवी से कहा कि किसी को कहो कि ये खुशबू तकसीम करे। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी ने कहा कि लाओ मैं कर देती हूँ। तो आपने फरमाया तू नहीं कर सकती। अर्ज़ की कि अमीरुल मोमिनीन, क्या मैं ये काम नहीं कर सकती? क्या मुझ पर आपको एतमाद नहीं है? तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, इसलिए मैं तेरा तकसीम करना पसंद नहीं करता कि जब तू किसी को शीशी से कोई थोड़ी सी खुशबू भी किसी को देगी वो तेरे हाथ में लगेगी, तू अपने जिस्म पर लगा लेगी। तो ये उमर फ़ारूक को पसंद नहीं है। कि हज़रत उमर फ़ारूक का ये तकवा देखिए। बल्कि एक दफ़ा का वाक़या है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में गई और जाके सलाम अर्ज़ की। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप अली किस मकसद के लिए आए हैं? तो कोई खिलाफत के अमूर के लिए, अमूर खिलाफत के लिए, ज़ाती काम के लिए है या कोई और काम है? तो कोल दिया जल रहा था, रात का वक्त था। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं तो आया हूँ इसलिए कि कोई ज़ाती काम के लिए आया हूँ। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो दिया जो पास चल रहा था, वो चिराग जल रहा था, उसको फूंक मार के बंद कर दिया।
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سبب پوچھا کہ اے امیر المومنین آپ کیوں اس کو بند کر دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ ارشاد فرمانے لگے اے علی اگر امور خلافت کے لیے کام ہے تو پھر یہ جلتا رہے، اگر یہ ہمارا ذاتی کام ہے تو پھر ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہماری باتوں کی وجہ سے جو سلطنت کا وہ املاک کا نقصان ہو، ہم اس کو بند کر دیتے۔ اس طرح کا یہ معاملہ تھا۔ اب دیکھیے جو اپنے متعلق اس طرح کا انداز رکھتے ہیں تو پھر وہ دوسروں کے لیے کیسا انداز رکھتے ہوں گے، کیسا نظام انہوں نے چلایا۔ اور تیسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے کہ یا رسول اللہ مجھے سادہ لباس پہننا بڑا پسند ہے۔ اللہ اکبر، سادہ لباس۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک انداز تھا۔ اور دیکھیے نا شاگرد بھی کن کے ہیں، یہ امام الانبیاء کے شاگرد ہیں، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد ہیں، ان سے پڑھے ہیں، یہ ان سے سیکھا ہے۔ تو وہ سمجھتے تھے اللہ کے ہاں کپڑوں کی ویلیو نہیں ہے کہ یہ کپڑے پہن لو یہ پہن لو، اللہ کے ہاں ویلیو ہے تو دل کی صفائی کی ویلیو ہے، دل کا روشن ہونا اللہ کو پسند ہے، دل کا پاک ہونا اللہ کو پسند ہے۔ ہاں ظاہر ہے شریعت کے اندر گندے کپڑے نہیں ہونے چاہیے، سادہ بھی ہو چلیں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ گندے میلے کچیلے یا کپڑے اتار دینا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریے کے بالکل خلاف ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کپڑے پورے پہنتے، صاف ستھرے پہنتے، اچھے پہنتے، لیکن وہ سادے پہنتے، ٹھیک ہے، وہ سادے لباس پہننے ان کے لیے بہت ہی محبوب تر تھا۔ ان کی بھی ایک مثال سنیے، آپ سادہ لباس پہنتے تھے، اس کے اثرات کیا تھے؟ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے آپ نے لشکر بھیجا تو اس وقت لشکر نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ تو یہودی کہنے لگے کہ اے مسلمانوں ہمارے جو امیر ہیں سپہ سالار ہیں ان کی بات پہلے سنیے۔ انہوں نے باہر نکل کر ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے کہا کہ اگر آپ کے امیر المومنین یہاں پہ چل کے آئیں اور ہم ان کو دیکھیں تو واقعی اگر وہ ہمارے جو ہم نے وہ کتاب کے اندر پڑھا ہے، تورات کے اندر ان کی نشانیاں پڑھی ہیں، اس کے مطابق ہوئے تو آپ کو ویسے ہی ہم بیت المقدس کا جو چابی ہے وہ عطا کر دیں گے، تو ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اگر وہ اس معیار پر نہ اترے تو ہم آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں لیکن بیت المقدس کو آپ آزاد نہیں کروا سکتے اور نام سے چھین سکتے ہیں۔ تو اس طرح کیجئے، ہم نے کتاب کے اندر پڑھا ہے کہ وہ آخری نبی جو ہیں ان کے جو خلیفہ ہیں ان کا حلیہ یہ ہوگا، ان کا انداز یہ ہوگا، ان کا چال چلن یہ ہوگا۔ تو وقت کے جو لشکر مسلمانوں کی طرف سے گئے تھے، ان کے امیر تھے، انہوں نے لیٹر بھیجا حضور آپ تشریف لے کے آئیے، یہ معاملہ ہے۔ تو جس وقت روانہ ہونے لگے تو ہوا یوں، جب چلنے لگے تو لوگوں نے کہا کہ اے امیر المومنین آپ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، مسلمانوں کے امیر ہیں، مومنوں کے امیر ہیں، آپ کی آدھی دنیا پہ حکومت ہے، تو آپ اس لباس میں جائیں گے، پابند لگے ہوئے ہیں، چمڑے کے پابند لگے ہوئے ہیں، آپ اس لباس میں جائیں گے اور آپ اونٹنی پہ بھی نہ جائیں، اونٹ پہ نہ جائیں، گھوڑے پہ جائیں، لباس اچھا پہن کے جائیں۔ آپ نے ان کی بات تو مانی، لیکن تھوڑا سا آگے گئے نا جو چند قدم، تو کہا یار میرے دل میں تغیر جی آگے، میری طبیعت بدل گئی ہے، مجھے اچھا نہیں یہ عمل لگا۔ آپ نے فوری طور پر لباس وہی پہنا اور پہن کر گھوڑا چھوڑا، اونٹ لے لیا۔ آپ جب چلے تو غلام کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا، غلام کو کہا کہ بھائی ہم اس انداز سے سفر کریں گے کہ ایک منزل سے دوسری منزل بنائیں گے، دوسری سے تیسری، تیسری چوتھی، کچھ منزلیں بنائیں گے، پھر وہ اس کی پیمائش بھی ایک جیسی ہوگی، زیادہ نہیں ہوگی، یعنی کہ اتنے قدم چلیں گے تو ایک منزل ہوگی، پھر اتنے قدم چلیں گے 2 منزلیں ہوگی۔ تو اس انداز سے چلیں گے تو ہوگا یوں کہ ایک منزل اونٹ پر سواری تم کرو گے، نکیل میں پکڑوں گا، پھر دوسری منزل اونٹ پر سواری میں کروں گا، نکیل تم پکڑو گے۔ اس طرح آپ چلتے گئے چلتے گئے۔ خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ جہاں پہ وہ بیت المقدس قریب بالکل تھا اس وقت باری آ گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو غلام کہنے لگا حضور آپ، میں اپنی باری آپ کو دیتا ہوں، سواری پہ آپ سوار ہو جائیں اور نکیر مجھے پکڑا دیجئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بھائی بات یہ ہے، جو میری بات تیرے ساتھ طے پائی ہے ہم اسی پر ہی عمل کریں گے۔ آپ نے وہ
نکیل پکڑی جا رہے ہیں، آگے سے دیکھا تو یہودی انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے انداز کو دیکھ کر یہودیوں نے وہ بیت المقدس کی چابیاں آپ کے سپرد کر دی اور کہا کہ آپ یہ پکڑ لیجیے اور ہمیں بھی مسلمان کر لیجیے، اسلام میں داخل کر لیجیے۔ تو پوچھا گیا آپ نے یہ بغیر بات کی؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہم نے توریت کے اندر پڑھا تھا کہ جو آخری نبی ہیں ان کے جو خلیفہ واقعی حقیقی خلیفہ ہوں گے ان کا حلیہ بھی یہ ہوگا، ان کے آنے کا انداز بھی یہی ہوگا۔ ہم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حلیہ بھی دیکھ لیا ہے اور ان کا آنے کا انداز بھی دیکھ لیا۔ ہمارا یقین کے ساتھ ہمارا یہ پکا جو ہمارا فیصلہ ہوا ہے یہی ہوا ہے کہ واقعی جو خلیفہ ہیں وہ یہی ہیں۔ ہم نے ان کے حق میں بیعت کر کے اسلام میں داخل ہو گئے اور بیت المقدس جو ہے ان کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ آپ کے سادگی کا انداز تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھوکوں کو کھانا کھلانا بڑا پسند ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک دفعہ کا واقعہ، نبی علیہ السلام عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہماری ایک ماں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی کچھ عنایت فرما دیجئے کہ ہم بھی آپ کی نماز پڑھ کے آنے تک کچھ کھانے پینے کا انتظام کریں۔ تو اللہ کے حکم سے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اس وقت کوئی چیز میرے پاس فی الوقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا سبب پیدا فرمائے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے عید کی نماز جب پڑھی تو واپس آئے تو طرح طرح کے کھانے لگے ہوئے ہیں اور غربا مساکین جو ہیں کھانا کھا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا اے اپنی زوجہ سے، ہماری ماں سے پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مال بھیجا ہے، آپ کی ہر بیوی کے لیے ایک ایک اونٹ پہ لدا ہوا سامان بھیجا، اور انہوں نے بھی اس طرح کا کمال کیا کہ مدینہ کے مسکین اور غریب اور یتیم لوگوں کو بٹھا کر کھانا کھلا دیا۔ جب حضور علیہ السلام نے منظر دیکھا تو حضور نے ہاتھ اٹھا کر عثمان غنی کے حق میں دعا کر دی۔ یہ آپ نے کا انداز تھا۔ اور دوسرے نمبر پر کہا کہ ننگوں کو کپڑا پہنانا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ تیسرے نمبر پر کہا، میں مختصر بات کرتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز دیکھیے کہ آپ جس وقت دنیا سے گئے آپ کو قرآن کی تلاوت پسند تھی، دنیا سے گئے تو اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور وہ قرآن کا پہلا پارہ ہے تو فاسا یکفی کا اللہ وَهُوَ السمیع العلیم، یہ پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ ہے تو آپ کو نیزہ لگا تو آپ کی شہادت نوش فرما گئے۔ وہ کہتے ہیں نا کسی کی شہادت کی گواہی بدر دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی یرموک دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی تبوک دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی حنین دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی یمامہ دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کربلا دے گا، لیکن عثمان تیری عظمت کو سلام، تیری شہادت کی گواہی اگر دے گا تو اللہ کا قرآن ہی دے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کہا یا رسول اللہ مجھے تین چیزیں محبوب ہیں، تو انہوں نے اظہار فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ صدقے جائیے تو آپ بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں، مہمان نوازی کرنا، اللہ اکبر، مہمان نوازی کرنا، اور دوسرے نمبر پر کہا گرمی کے روزے رکھنا، اللہ اکبر، گرمی کے روزے رکھنا۔ تو یہ بتائیے پھر کتنی ہمت ہوگی، تو یہ اپنا اظہار فرما رہے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر کہا یا رسول اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ جب آپ جہاد کرتے تو وہ غزوہ خیبر کا واقعہ ہر مسلمان کے سینے میں گھوم رہا ہے، ہر مسلمان کے ذہن میں چل رہا ہے کہ فتح خیبر کا جب بات آتی ہے کہ غزوہ خیبر کی، تو اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اپنی انگلی مبارک سے وہ دروازے کا جو 40 بندوں سے بھی نہیں اٹھایا جاتا تھا، اپنی انگل سے وہ سارا اٹھا کے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ تو اسی وقت خیال آتا ہے کہ یہ وہی خیبر ہے جہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اللہ نے فتح عطا فرمائی تھی۔ یہ جہاد کا اتنا جذبہ تھا۔ یہ آپ کا مرتبہ دیکھیے نا، بدر کے اندر آپ نے کیا کیا، جب آپ نے مختلف غزوات کے اندر کس انداز سے زندگی گزاری، اور آپ اللہ کے راستے میں چلتے رہتے۔ جب یہ معاملہ ہوا جبریل بھی آ گئے، جبریل نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ مجھے بھی تین محبوب چیزیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ عبادت گزار غریب جو ہے، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے فیصلے بھی فرمایا ہے کہ میری امت میں سے قیامت کے دن جو لوگ غریب لوگ ہیں ان کو امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر کہا کثیر العیال،
یعنی تنگ دستوں سے محبت کرنا، جن کی اولاد زیادہ ہے لیکن وہ تنگ دست ہیں، ان کے ساتھ جو کوئی بڑی محبت کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، معاونت کرتا ہے، مال دیتا ہے اس کو، تو یہ مجھے بندہ بڑا ہی محبوب لگتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر کہا گمراہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو راستہ دکھانا یہ مجھے بہت محبوب ہے، یہ گمراہ لوگوں کو۔ اب یہ ہے کہ ایک تو راستے سے ہٹ جانا ظاہری طور پر، اس کو راستہ دکھانا، ایک جو ہوتا ہے کہ جو راستہ خالق کائنات نے نیکی کا دکھایا ہے، منزل جو جنت کی طرف لے کے جا رہی ہے، اللہ رسول کی طرف لے جو بندہ اس سے ہٹ گیا اور اس کو سیدھے راستے پہ لگانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جبریل فرشتے کہہ رہے ہیں مجھے بہت محبوب ہے۔ جب یہ بات ہو گئی تو خالق کائنات کا بھی پیغام آ گیا، اے محبوب ہمیں بھی تین چیزیں پسند ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ، کیسی مجلس ہے مسلمانوں، کیسی مجلس ہے کہ جس محفل کے اندر صدیق اکبر بھی اظہار فرما رہے ہیں۔ میرے آقا نے اظہار کرنے کی دیر تھی، محبوب چیزیں بتانے کی دیر تھی، صدیق اکبر اٹھ کے تین چیزیں کا اظہار کر رہے ہیں، عمر فاروق تین چیزوں کا اظہار کر رہے ہیں، عثمان غنی تین چیزوں کا اظہار کر رہے ہیں، حضرت علی تین چیزوں کا اظہار کر رہے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام تین چیزوں کا اظہار کر رہے ہیں، اور خود خالق کائنات بھی فرما رہے ہیں اے محبوب جو فاقے پر مشکل وقت میں جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس وقت جو صبر کرتا ہے تو وہ مجھے بڑا ہی محبوب ہوتا ہے، مجھے بڑا ہی پسند ہوتا ہے۔ یعنی شکوے شکایتیں نہیں کرتا، میرے پاس یہ نہیں ہے، آئے دن اللہ سے شکوے کرتا، اس کو اتنا دے دیا مجھے کچھ نہیں دیا۔ حضور فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پیغام آ گیا، جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر کا پر کہا نیکی پر سبقت لینے والا، دوڑ دوڑ کے او کم پائی میں کرنا ہے نیکی دا، کیونکہ مینوں نیکیاں لب جان۔ او پائی جویں دنیا دار وچ نہیں آندے کہ ایک پلاٹ ملدا ہوے تو آندا پائی ود قیمت دے کے لینا پا میں لے لینا، کوئی بندہ کوئی سودا لین ٹر جو ود قیمت دے کے بندہ لین دی کوشش کردا ہے۔ سوچن والی گل ہے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب ہمیں کیا سکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرما رہے ہیں کہ جو بندہ زور لگا کر محنت اور لگن کے ساتھ کوشش کر کے یہ چیز پسند کرتا ہے کہ میں نیکی میری زیادہ ہو جائے، مجھے اللہ تعالیٰ کا کرم مجھ پر ہو جائے، تو اللہ کو وہ بندہ بڑا ہی محبوب ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر خالق کائنات کا یہ میسج ہم تک پہنچا، فرمایا گناہوں پر نادم ہونے والا بندہ، شرمندہ ہونے والا، ندامت کرنے والا، آنسو بہانے والا بندہ، وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہوتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن جبریل آئے، آ کے وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میزان پر ہر شے تولی جائے گی لیکن جو آپ کے امتی کے آنسو ہوں گے نا وہ تولے نہیں جائیں گے۔ حضور نے جواب پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ اس وجہ سے وہ آنسو اس طرح ہیں جس طرح پہاڑ سے بھی بڑا ڈائمنڈ ہو نا، ڈائمنڈ تو اس کی قیمت کتنی ہوتی ہے، تو اس کی بھی اہمیت اتنی نہیں جتنی اس آنسوؤں کی اللہ کے ہاں اہمیت ہے، اور اللہ نے ثواب بھی اتنا رکھا ہوتا ہے کہ وہ ترازو پہ تولا ہی نہیں جاتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ترازو پہ تولا بھی نہیں جاتا۔ اور ایک حدیث پاک یہ آتی ہے کہ کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن جب سارے لوگ شفاعت کر دیں گے نا کسی کی، حضور نے بھی شفاعت فرمانی ہے اور شہداء نے بھی شفاعت فرمانی ہے، حفاظ کرام نے بھی شفاعت فرمانی ہے، ایک نمازی نے دوسری نمازی کے لیے بھی شفاعت کرنی ہے، ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کے لیے شفاعت بھی کرنی ہے۔ یہ سب جب ہو جائیں گی تو ایک بندے کی پلک کا ایک بال بھی آ جائے گا، وہ آ کے کہے گا یا اللہ اس بندے کی بخشش فرما دے۔ وہ اللہ پوچھے گا کس وجہ سے، اب اللہ کو پتہ بھی ہے، پھر اللہ پوچھے گا کس وجہ سے، وہ عرض کرے گا یا اللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دن یہ گناہ کرنے کے بعد اس کو خوف آیا، ڈر لگا، اس کو یا اللہ اتنا خوف آیا، ڈر لگا کہ ندامت کے آنسو اس کی آنکھوں سے آ گئے، شرمندہ ہوا، یا اللہ اس ایک آنسو کی وجہ سے میں سارا کا سارا بال تر ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک بال کی پلک ایک بال کی گواہی کو سامنے رکھ کے اس بندے کی بخشش فرما دے گا۔ تو یہ ہے خالق کائنات، اللہ تعالیٰ کو بھی کیا پسند ہے۔ تو مجھے تو اس باتوں سے یہ محسوس ہوا اس مجلس کے اندر کہ ہمیں دین کا پورا نصاب مل گیا، پورا نصاب ہمیں دین کا ملا، کہ یہ مجلس آپ ہر کوئی بندہ اپنی زندگی کے اندر لے آئے،
یعنی کہ حضور کی پسندیدہ چیزیں بھی اپنی زندگی میں شامل کرے، صدیق اکبر کی بھی محبوب چیزیں اپنی زندگی میں شامل کرے، دل میں داخل کر لے، اس پر عمل کرے، حضرت عمر فاروق کی بھی پسندیدہ چیزوں پر عمل کرے، حضرت عثمان غنی کی پسندیدہ چیزوں پر عمل کرے، حضرت عمر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسندیدہ چیزوں پر عمل کرے، حضرت جبریل علیہ السلام کی پسندیدہ چیزوں پر عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جن عملوں پر راضی ہوتے ہیں ان پر راضی ہو جائے تو میرے خیال میں پیچھے کوئی بات بچتی نہیں ہے، دین مکمل ہو جاتا ہے، میرے خیال کے مطابق وہ دین مکمل ہو جاتا ہے۔ اور جو اس مجلس کو سامنے رکھ کے وضاحت کرتا ہے تو وہ اس پر عمل کرتا ہے، اللہ دین میں بھی کامیابی دیتا ہے، دنیا میں بھی کامیابی دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کر دے گا۔ ہم عہد کریں کہ یہ مجلس اپنے بچوں کو سنائیں، یہ ماحول، یہ محفل میرے مصطفیٰ کی اپنے بچوں کو سنائیں، بار بچوں کو بھی سنائیں، سکولوں میں بھی سنائیں، کالجوں میں سنائیں، یونیورسٹیوں میں سنائیں، محلوں میں سنائیں، کسی پروگرام میں بیٹھے تو وہاں سنائیں، مسجد میں ہیں تو وہاں پہ سنائیں، اگر کوئی ناظرہ کی تعلیم پڑھنے کے لیے بچے آتے ہیں ان کو سکھائیں، حفظ والوں کو سکھائیں کہ یہ دیکھو ایک مجلس یہ بھی تھی، یہ کیسا ماحول تھا، تو اللہ کے محبوب کو کیا پسند تھا، صدیق اکبر کو کیا پسند ہے، حضرت عمر فاروق کو کیا پسند ہے، حضرت عثمان غنی کو کیا پسند ہے، حضرت علی کو کیا پسند ہے، جبریل کو کیا پسند ہے، خدا کی ذات کو کیا پسند ہے۔ جو بندے بالکل نا امید ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہم گناہ کر کر کے تھک چکے ہیں، ان کو بتاؤ تم تھک چکے ہو لیکن اللہ کی رحمت پھر بھی تیرے اوپر آئے گی، تو اللہ کی بارگاہ میں آ جا، آنسو بہا لے، وہ آنسو اللہ اتنی قدر کرے گا۔ کسی کے پاس چھوٹا سا ڈائمنڈ ہو تو وہ ڈائمنڈ کی قیمت بڑی ہوتی ہے، اسے یہ ہوتا ہے کوئی چوری نہ کر لے، مجھ سے کوئی چھین نہ لے، کوئی مجھ سے اٹھا کے لے نہ جائے، میرا نقصان نہ ہو جائے۔ اس ڈائمنڈ کی قیمت ہی ورلڈ کے اندر بے شمار ہوتی ہے۔ تو مجھے بتاؤ دنیا کے اندر جس ڈائمنڈ کی اتنی قیمت ہے تو اس کو بچانے کے لیے، اس ڈائمنڈ کے لیے کتنے اخراجات اور کتنا اہتمام کیا جاتا ہے، تو اللہ کے ہاں تو اس ڈائمنڈ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ احد پہاڑ جتنا بھی بڑا ڈائمنڈ ہو تو اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں اللہ کے سامنے، جتنی اہمیت اللہ کے سامنے ایک گناہ گار بندے کی ندامت کی وجہ سے آنسو نکلے ہیں، اس آنسو کی اہمیت ہے۔ تو میرے کملی والے محبوب کے غلاموں، بس یہی سمجھ لو کہ اللہ بھی پیار کرتا ہے اور میرے مصطفیٰ بھی پیار کرتے ہیں۔ یہ جتنا بھی خلفائے راشدین کا طریقہ ہے یہ اس کی مجلس کے اندر اظہار ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، ہم یہ سیکھیں اور سکھائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دین و دنیا میں برکتیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔